بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے، لہذا ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجئے گا، کیونکہ جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان کو عبادت کا اور ذو الحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ یعنی ماہ سفر نہایت خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے کہ اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں، لیکن اس مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں اور بہت سی من گھڑت روایات مشہور ہیں۔ لوگ اسے نحوست کا مہینہ یا مصیبتوں کا وقت کہتے ہیں، مگر اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کیوں کرنے چاہیے، اور اس جملے میں کیا راز ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی اور عذاب کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو جب یہ صدقہ اس مہینے میں کیا جائے، یعنی سفر کے مہینے میں، جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ ماہ سفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئیں، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی دن نحوست والا ہے اور نہ کوئی رات نحوست والی ہے، بلکہ نحوست ہماری نیتوں اور اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ماہ سفر مشکلات کا مہینہ ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو بزرگ مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے، اور ماہ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کے لیے آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ ہیں، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا اپنے گھر کے امن کے لیے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں ہے بلکہ نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن زندگی کے کئی بند دروازے کھول دیتا ہے۔
کیونکہ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک ایسا روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں زبان اور دل کے ذریعے پاکیزگی کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہی ذہنی تیاری ہمیں ماہ سفر کے صدقوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان دو صدقوں میں پہلا صدقہ زبان کا ہے، جو نہ مال سے ہے نہ دولت سے اور نہ ہی کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ انسان کی زبان سے نکلنے والی باتوں سے جڑا ایک پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلندی دیتی ہے اور یہی اسے پستیوں میں گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، اپنے الفاظ سے دل نہیں توڑتا بلکہ جوڑتا ہے، تو وہ زبان کا صدقہ دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو اور زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آتا ہے جو آزمائشوں، الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے جو ان پریشانیوں سے بچاتا ہے جو بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔ کیونکہ ماہ سفر میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مشکلات بڑھ گئیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئیں، کاروبار میں برکت کم ہو گئی اور سکون چھن گیا، حالانکہ اس کی جڑ میں زبان کی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا دل توڑنا، عزت پر حملہ کرنا یا غصے میں ایسی بات کہہ دینا جو زندگی کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لہٰذا ماہ سفر میں دو صدقے ضرور کریں، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پہلا صدقہ زبان کا ہے کہ اسے نرمی، حیا، سچائی، دعا، معافی اور ذکر الہی سے بھر دیں، کیونکہ جب یہ زبان دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب بددعا سے زہر اگلتی ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ سفر میں اللہ ہم سے راضی ہو، پریشانیاں ختم ہوں اور دلوں کو سکون ملے، تو زبان کا صدقہ دیں، جو صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ بامقصد اور پاکیزہ گفتگو میں ہے، جیسے غم زدہ کو تسلی دینا، رنجیدہ دل کو منانا، بھٹکے ہوئے کو راستہ سمجھانا یا کسی کے لیے خاموشی سے دعا بن جانا۔ کیونکہ جب بیوی شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر بیوی سے محبت سے بات کرے، والدین بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور ہمسائے ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا صدقہ پورے معاشرے کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اور ماہ سفر میں یہ عمل عظیم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسے بڑھاتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا زبان کا صدقہ اللہ کو راضی اور نفس کو پاک کرتا ہے۔ اور اگر ہم عہد کریں کہ زبان سے کسی کو دکھ نہ دیں گے اور اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، توبہ اور محبت سے بھر دیں گے، تو یہ مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندوں کی عزت کرے گا اس کی عزت بڑھائی جائے گی۔ زبان کے بعد اگر کوئی چیز زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے تو وہ دل ہے، جو نیت، محبت، نفرت اور اللہ کی قربت کا دروازہ ہے، کیونکہ پاک دل سے عبادتیں پاک ہوتی ہیں اور سینہ نور سے بھر جاتا ہے، مگر بغض، حسد اور کینے سے دل بیمار ہو جاتا ہے اور رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ لہذا ماہ سفر میں دل کا صدقہ دینا یعنی دل کو نفرت، حسد اور بغض سے پاک کرنا ہے، جو مال سے نہیں بلکہ خلوص سے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کو جنت کی بشارت صرف اس لیے ملی کہ وہ کسی کے لیے دل میں بغض و حسد نہیں رکھتے تھے اور سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتے تھے۔ بس ماہ سفر میں دل کا صدقہ یہ ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے، کسی کے لیے برائی نہ سوچی جائے،
حسد نہ کیا جائے اور پرانی ناراضگیاں ختم کی جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جنت میں وہ ہوں گے جن کے دلوں سے دشمنی نکال دی جائے گی اور وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ایک آئینہ ہے، جو صاف ہو تو اللہ کی تجلیات ظاہر کرتا ہے، ورنہ گناہوں سے دھندلا ہو جاتا ہے۔ لہذا ماہ سفر میں دل کو صاف کرنا کسی پرانے لباس کو دھونے جیسا ہے، اور اگر سالوں پرانا جھگڑا، رشتوں کی دوری یا دل کی کوئی تکلیف ہے تو سب کو معاف کر دیں، کسی کو کال کریں، پیغام بھیجیں، معافی دے دیں یا مانگ لیں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور دل کا صدقہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ اگلا سال غم، دکھ یا بیماری لائے، دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب دل بن جائے، جو نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن کرتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو یہ صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی ہے، جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ تقدیر پلٹ دیتا ہے۔ اور ماہ سفر جسے لوگ غلطی سے نحوست سے جوڑتے ہیں، دراصل اللہ کے قرب کا ایک سنہرا موقع ہے، کیونکہ جب بندہ دل میں بغض رکھتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو اپنا نفس اور نصیب خود خراب کرتا ہے، مگر دل و زبان کی صفائی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح کپڑوں کو پانی سے دھوتے ہیں، اسی طرح روح کو زبان اور دل کے صدقوں سے دھوئیں۔ اور اگر ماہ سفر میں زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور بد کلامی سے پاک کر لیں اور دل کو حسد، بغض، انتقام اور نفرت سے صاف کر لیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہذا زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اسے خیر، دعا اور ذکر تک محدود رکھا جائے، اور دل کا صدقہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی محبت بسائی جائے اور مخلوق خدا کو معاف کیا جائے۔ یہی وہ عمل ہے جو ماہ سفر میں زندگی سنوارتا ہے اور نسلوں کے لیے خیر کا دروازہ کھولتا ہے۔ بس آج عہد کریں کہ ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمتیں تمام رکاوٹیں توڑ کر آتی ہیں، تلخیاں مٹاتی ہیں، رزق کے دروازے کھولتی ہیں اور قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پیغام، ایک دعوت اور ایک انقلاب ہے۔ لہذا زبان اور دل کی صفائی کے بعد جب دعائیں زمین سے آسمان تک جائیں گی تو انشاءاللہ رب فرمائے گا کہ میرے بندے نے مجھے اپنا دل اور زبان سونپ دی ہے، اب میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس ماہ سفر میں یہ نیت کریں کہ زبان اور دل کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے، تاکہ ہم خود بہترین اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے، اور جب اللہ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، انسان کو خوشحال کرتا ہے، اور اس کی رحمت تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آتی ہے، تلخیاں مٹاتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے اور قسمت بدل جاتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ خدا حافظ۔